ہم کسی راہ سے واقف نہیں جوں نور نظر۔ جوں کا مطلب مانند ہے، حرف تشبیہ ہے۔ نور نظر کہتے ہیں بینائی کو، بصارت کو، آنکھ کی روشنی کو، آنکھ کے نور کو۔ رہنما تو ہی تو ہوتا ہے اللہ تعالی، جدھر جاتے ہیں۔ اب بیٹے اس شعر کا جو مفہوم ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رہنمائی کے بغیر انسان اس کائنات میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ خدا کی توفیق اور رہنمائی کے بغیر انسان اس کائنات میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو وضاحت طلب شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو نور نظر سے، یعنی کہ آنکھ کی روشنی سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح سے آنکھ کا نور انسان کو راستہ دکھاتا ہے، چلتے وقت ٹھوکروں سے بچاتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ کا کرم ہمارے شامل حال ہے۔ وہی بات ہے مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن۔ دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے۔ دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن۔ دوسرا مصرع ہے، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات انسان پر عنایات کی انتہا کرتی ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو عقل سلیم پر پیدا فرمایا، انسان کو مختلف صلاحیتیں، مختلف اوصاف عطا کیے، کیونکہ انسان جو ہے باعث تخلیق کائنات ہے، اللہ رب العزت کا شاہکار ہے، نائب خدا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات سے بہتر اور افضل قرار دیا ہے۔ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا سبب صرف یہ ہے کہ صرف انسان ایک ایسی واحد مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے عقل و شعور سے نوازا ہے، یعنی کہ انسان کو ضمیر کی قوت عطا کی ہے۔ انسان اپنے ضمیر کی بدولت برے بھلے کی پہچان کرتا ہے، یعنی کہ حیران کن بات یہ ہے کہ یہی عقل و شعور رکھنے والا انسان جس نے روز الست میں اپنے رب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، جب اس دنیا میں انسان آیا تو نہ صرف انسان نے اپنے وعدے کو فراموش کر دیا، بلکہ انسان عقل و شعور رکھتے ہوئے بھی دنیاوی خداؤں کی پوجا پاٹ میں مصروف ہو گیا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انسان غلط اور گمراہ کن راستوں پر چلنے لگا۔
دنیا کی رنگینیوں میں اور دلچسپیوں میں کھو کر رہ گیا، ایسے میں انسان اپنے خالق و مالک کو بھول گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی بھٹکی ہوئی مخلوق کو ہدایت اور رہنمائی فراہم کرنے کے لیے اپنے برگزیدہ اور اولو العزم انبیاء کرام کو بھیجا، تاکہ وہ انسان کو دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی و کامرانی کے لیے صراط مستقیم دکھائیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسانی عقل اور انسان کا سارا علم نہ صرف ناقص، نامکمل اور محدود ہے، یعنی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی کا محتاج ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا انسان پر خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، جنہوں نے انسان کو حقائق کا شعور بخشا، نیک و بد کی تمیز سکھلائی اور اپنی آخرت سنوارنے کے طریقے بھی بتائے۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنا خاص کرم یہ کیا کہ اپنا آخری پیغام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسان تک پہنچایا، یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ اب دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمیں رشد و ہدایت کا پیغام نہیں ملا۔ وہی بات ہے مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، وہی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر، وہی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر۔ دوسرا مصرع کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ اب اس شعر کے پس منظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاعر نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو نور نظر، یعنی کہ آنکھوں کے نور یا بصارت یا بینائی سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح آنکھ کا نور انسان کو راستہ دکھاتا ہے، انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا احسان بھی انسان کی ہر گام پر رہنمائی کرتا ہے، مدد معاونت کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ہماری رہنمائی نہ کرے تو ہم بھٹک جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو نیکی اور اچھائی کی توفیق نہ دے تو ہم کبھی یا انسان کبھی اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر سکتا، انسان کبھی اچھے اور برے راستے کا تعین نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، جس طرح بینائی کے بغیر، بصارت کے بغیر، آنکھ کے نور کے بغیر ہمیں کسی راستے کا علم نہیں ہوتا کہ یہ کون سا راستہ ہے، یا یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے، یعنی کہ ہمیں علم نہیں ہوتا کہ درست اور غلط راستہ کون سا ہے۔ اسی طرح سے انسان دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کا ہر گام محتاج ہوتا ہے، یعنی کہ انسان جدھر بھی جاتا ہے
اس کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کی سپرد ہوتی ہے۔ اب نور نظر کی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری رہبری کرتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری زندگی کے صحیح راستوں کا تعین نہ کرتی اور ہم ان کٹھن راہوں پر بھٹک جاتے اور نہ ہی ہم میں ان کٹھن راہوں پر کامیابی سے چلنے کی سکت ہوتی۔ تو میر درد کا ایک اور شعر ہے جس میں انہوں نے کچھ ایسی ہی بات کی ہے، بڑا اچھا شعر ہے۔ جو نور نظر تیرا تصور تھا، جو نور نظر تیرا تصور تھا، پہلا مصرع۔ دوسرا مصرع ہے جو نور نظر تیرا تصور، بلکہ اس طرح سے کر لیں، جو نور نظر تیرا تصور، دوسرا مصرع، تھا پیش نظر جدھر گئے ہم۔ پہلا مصرع جو نور نظر تیرا تصور، دوسرا مصرع تھا پیش نظر جدھر گئے ہم۔ تو اب اگر ہم اس شعر کو تصوف کی روح سے دیکھنا چاہیں تو صوفیاء کرام کے ایک معروف فلسفہ یا فلسفہ جبر و قدر کے حوالے سے بھی ہم اس شعر کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ صوفیاء کرام کا فلسفہ جبر و قدر یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں بے بس ہے، مجبور ہے، اور وہ اسی قدر مجبور اور لاچار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، یعنی کہ انسان ادھر ہی جاتا ہے جدھر انسان کو قضا لے جاتی ہے۔ جس طرح ہمیں راستہ دکھائی دینے میں بینائی ہماری رہنمائی کرتی ہے، رہبری کرتی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی منشا اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے بغیر ہم اس دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو خواجہ صاحب نے اس سلسلے میں ایک اور شعر کہا، یہ اچھا شعر ہے، تھا عالم میں جبر کیا بتاویں، تھا عالم میں جبر کیا بتاویں، دوسرا مصرع ہے کس طور سے زیست کر گئے ہم، کس طور سے زیست کر گئے ہم، تھا عالم میں جبر کیا بتاویں، کس طور سے زیست کر گئے ہم۔ تو مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو زندگی عطا کرنے والے رب نے پہلے دن ہی یہ کہہ دیا تھا کہ زمین پر انسان کی رہنمائی کے لیے رہنما آتے رہیں گے اور انسان کو اس کی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو اگر انسان چھوڑ دے تو انسان تاریک راہوں میں بھٹک کر رہ جائے گا، کبھی منزل مقصود پر نہیں پہنچ پائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں سفر طے کیا جائے گا تو راستے کے پہاڑ بھی کنکر بن سکتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو تو راستے کے کنکر بھی پہاڑ بن سکتے ہیں۔ گویا
اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پر ہر حال میں ہی بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو شعر ہے، ناخدا کو چھوڑ کر، ناخدا کو چھوڑ کر جن کی خدا پر ہے نگاہ، ناخدا خدا کا متضاد ہے۔ ویسے ناخدا کشتی مان کو بھی کہتے ہیں۔ ناخدا کو چھوڑ کر جن کی خدا پر ہے نگاہ، دوسرا مصرع، ہر طرح محفوظ کشتی ان کی طوفانوں میں ہے، ہر طرح محفوظ کشتی ان کی طوفانوں میں ہے۔